اسلام کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھیے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جس مذہب نے کی بنیاد اقرا پر ہے، آج سب سے زیادہ ان پڑھ قوم بھی وہی مسلمان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہاں اقرأ سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، جس کا رشتہ اللہ سے ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، اللہ کی پہچان، اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان پیدا ہو اور آپ کا عشق پیدا ہو، وہ علم یہاں مراد ہے۔ ہاں، اس میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عصری علوم حاصل نہ کیے جائیں، ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن عصری تعلیم ایک ضرورت کے حد تک ہے، اور اگر انسانیت کی خدمت ہے مقصد، قوم کی خدمت اگر مقصد ہے، تو یہ گویا ضمنی طور پر اسلام کی اس تعلیم سے یہ تعلیم مل سکتی ہے، علم مل سکتا ہے، لیکن راست جس تعلیم کی اللہ نے حکم دیا ہے، جس تعلیم کا، وہ ہے دینی تعلیم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مکۃ المکرمہ میں جو ایمان قبول کرتے تھے، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، مکۃ المکرمہ کے ایک شریف الطبع انسان تھے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ۔ ان کے گھر میں آپ جمع کرتے صحابہ کو، اور وہاں آپ قرآن کی تعلیم دیتے، گویا کہ اس امت کا جو پہلا مدرسہ ہے وہ ہے دار ارقم۔ کوئی بھی ایمان لاتا تو وہاں جاتے، وہاں ایمان سیکھتے تھے، اور پھر مکۃ المکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بالکل بازو میں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی اس کی نشان موجود ہے، وہاں بالکل بازو میں آپ نے ایک چبوترا بنوایا جس کا نام صفہ نبوی ہے۔ 400 کم و بیش صحابہ کرام نے وہاں علم حاصل کیا بیٹھ کر کے، قرآن سیکھا، حدیث کی تعلیم حاصل کی، جن کے لیے کوئی وسائل نہیں تھے، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے بلبلاتے اور دن میں اللہ کے پاس حاضر ہو کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے۔ یہ آج جتنے مدارس عربیہ ہیں، ان سارے مدارس عربیہ کا سلسلہ اسی دار ارقم سے اور صفہ نبوی سے جا کر کے ملتا ہے۔ آج جو موجودہ مدرسے چل رہے ہیں، جو نظام ہے، جو ہاسٹل ہے، اور اس طرح کا جو نظام ہے، بر صغیر کے موجودہ مدارس کا جو نظام ہے، یہ شاہ سلجوق کے وزیر نظام الملک طوسی نے بغداد میں سن 1065 عیسوی میں اس کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد نیشا پور میں، بصرہ میں، بلخ میں، مرو وغیرہ دیگر مقامات پہ یہ مدارس کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ دہلی میں 1000 مدرسے تھے، اس سے بھی زائد۔ لیکن جب انگریزوں کو محسوس ہوا کہ آج ہمارا مقابلہ کرنے والے یہی مدارس عربیہ کے فضلاء اور علماء ہیں، تو انہوں نے ان بڑے منظم طور پر ان مدارس عربیہ سے لوگوں کو محروم کر دیا، اور ان سب پر انہوں نے بلڈوزر پھروا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان مدارس کی طاقت معلوم تھی
جہاد کرنے والے، لوگوں کو بتانے والے، قرآن سکھانے والے، جذبہ جہاد پیدا کرنے والے، عشق رسول پیدا کرنے والے تو یہی لوگ ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اب اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب ہمارے دین کا کیا ہوگا، تو 30 مئی 1866 میں کچھ فکرمند علماء کرام نے بیٹھ کر کے اس کا حل تلاش کیا۔ تو اس کا حل یہ نکلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ قائم رہیں، ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایمان پر قائم رہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ مدرسے کی بنیاد ڈالی جائے۔ چنانچہ 1866 میں 30 مئی کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور آج جو بر صغیر کے جو مدارس آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ مدارس کھلتے چلے گئے، جس کا سلسلہ آج تک جو جاری ہے۔ ان مدرسوں نے تصنیفات کے ذریعے، تالیف کے ذریعے، صحافت کے ذریعے، سیاست کے ذریعے اور مختلف علوم و فنون میں خدمات کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام دیا، سنت دیا، طریقہ اسلام دیا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، یورپ سے آنے کے بعد ان مدارس میں تجھے اگر کمی محسوس ہو تو مت بولنا کچھ بھی۔ اگر ہمیں کمی محسوس ہو تو بات نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، تنقیدیں نہیں کرنا۔ کہاں کمی نہیں ہوتی ہے؟ تمہارے گھر میں کمی نہیں ہے، تمہاری اولاد میں کمی نہیں ہے، تمہاری ذات میں کمی نہیں ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ کہا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی 800 برس حکومت کے باوجود وہاں غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ اور باب الاخوتین کے کھنڈرات کے علاوہ اسلامی تہذیب کے آثار باقی نہیں رہے، ویسے یہاں بھی ہندوستان میں تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد اور ہمارا گولکنڈہ، چار مینار، یہ مسلمانوں کی ان چند کھنڈرات کے علاوہ کوئی تہذیب کا اثر آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھرپور گویا اپنے بچوں کو اس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پڑھائیں اسکول اور کالجز میں، لیکن ہرگز اور ہرگز کمتر نگاہ سے علماء کو نہ دیکھیں، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو نہ دیکھیں۔ انگریزی ہم بات کریں، بولیں انگریزی، پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن انگریزی پر فخر کے بجائے ہم فخر کریں امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان عربی پر ہم فخر کریں۔ اگر ہم قرآن پڑھنا ہمارے بچوں کو آ جائے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے، التحیات پڑھنا آ جائے تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ اندلسی جو اندلس اور اسپین کا آخری بادشاہ تھا، 1451 میں معاہدہ پر دستخط کر کے، صلح نامہ پر دستخط کر کے پورا ملک اسپین عیسائی کے حوالے کر دیا۔ کہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ نفح الطیب کے مصنف علامہ مقری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس خاندان کا جس خاندان کے لوگوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے، 1534 میں جب میں یہ کتاب لکھنے بیٹھا ہوں
تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے پوتروں کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں دیا، عیاشیوں میں زندگی گزاری انہوں نے. جب تک ان شاہی محلات سے آہوں کی آواز آ رہی تھی، رب کائنات اس کی حفاظت کر رہا تھا. اور جب وہاں عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں جب کہیں، تو اللہ اپنی رحمت کی چادر اٹھا لیتا ہے. ہشام ابن عبد الملک کے 11 لڑکے تھے. انتقال جب ہوا تو اس نے ہر بیٹے کو میراث میں 10-10 لاکھ روپے دیا ترکہ میں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو ان کے بھی 11 بیٹے تھے اتفاق سے، اور ان کے ترکے میں صرف 19 درہم آیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہشام ابن عبد الملک کے بیٹے جن کے حصے میں 10-10 لاکھ آیا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو اسلام نہیں دیا، دین نہیں دیا، تہذیب نہیں دیا. یہ سب اپنے پیسے، اپنی دولت اور جائیداد عیاشیوں میں لوٹاتے رہے، خرچ کرتے رہے. اور اللہ نے عمر ابن عبد العزیز کے بیٹوں کو ان کے ایمانی طاقت کی بنیاد پہ اٹھایا، اتنا اٹھایا. ایک موقع آیا کہ ہشام ابن عبد الملک کے یہی بیٹے جن کو 10-10 لاکھ ترکے میں آیا تھا، عمر ابن عبد العزیز کے یہ بچے ان کو صدقہ میں 100 گھوڑے ان کو دے رہے تھے، اور ان کے بچوں کا گزر بسر مسلمانوں کی زکوٰۃ پر ہو رہا تھا. اور ان کے بچوں کو دیکھا تو ان کے بچے زکوٰۃ دینے والے بن گئے، خرچ کرنے والے بن گئے. 100 اونٹ دیتے تھے اللہ کے راستے میں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکول اور کالجز میں بچوں کو بھیجیں، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اطمینان نہ کریں کہ اب ہم گویا کہ ہم کامیاب ہو گئے. ہم جب تک کہ اپنے بچوں کو ہم دین نہ سکھائیں، قرآن نہ سکھائیں، ان کو ایمان نہ دیں، اس وقت تک کبھی بھی ہمیں یقین نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ایمان پر قائم رکھ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان مدارس عربیہ سے مربوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین، ہم سب کے کہنے اور سننے کو اے اللہ قبول فرما لیجئے، ذریعہ نجات بنا دیجئے، ذریعہ آخرت بنا دیجئے. اے اللہ ان مدارس عربیہ کے فیوز و برکات کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما. جو لوگ کام کر رہے ہیں مولا، غیب سے ان کی ضروریات کے انتظام فرما. اے اللہ ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں، بالخصوص کل ہمارے بر صغیر کی انتہائی عظیم ہستی، تصوف و سلوک کے انتہائی بڑی شخصیت حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولا ان کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. اللہ ان کی خدمات قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.